یہاں چلے گی ویڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ینی شہر کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں اورحان صاحب اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اولوفیرا ایک برتن سے پانی اورحان کے ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ اورحان اپنا منہ دھوکر اولوفیرا کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میرا سارا درد دور ہو جاتا ہے۔ اولوفیرا برتن رکھ کر کپڑا اورحان کو دیتی ہیں جس سے اورحان اپنا چہرہ خشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اس طرح میرا خیال رکھو گی میں مزید چوٹ کھانے کو تیار ہوں گورنر کی بیٹی۔ اولوفیرا دکھ سے کہتی ہیں مت کرو اورحان، خود کو دوبارہ تکلیف مت پہنچنے دینا، تمہاری ماں بھی ڈر گئی تھی۔ اورحان اپنی جگہ سے اٹھ کر جواب دیتے ہیں میری ماں، یقیناً وہ ڈرتی ہیں۔ جب میں جا رہا تھا میں نے تمہیں کہا کہ ماں کے پاس جاتے ہیں لیکن تم نے اس سے بڑا کام کیا، تم میری ماں کے ساتھ مجھے بچانے آئی، لیکن صرف ماں ہی نہیں کیا تم بھی ڈر گئی تھی؟ اولوفیرا جواب دیتی ہیں میں بہت ڈر گئی تھی کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو بہت ڈر گئی تھی۔ اورحان جواب دیتے ہیں میں بھی، مجھے بھی ڈر تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکوں گا اولوفیرا۔ اولوفیرا کہتی ہیں ہمیں آپ کے زخموں پر مرہم لگانا چاہیے۔ اورحان جواب دیتے ہیں میں نے کہا مجھے درد نہیں ہے، میں نے جاتے وقت تم سے کچھ کہا تھا، میں نے کہا جب میں واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے، کیا تمہیں یاد ہے؟ اولوفیرا جواب دیتی ہیں ہاں۔ اورحان بتاتے ہیں جب میں قید میں تھا میں نے دوبارہ سوچا۔ اورحان کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی فاطمہ خاتون اندر داخل ہوتی ہیں۔ اورحان کہتے ہیں میں تمہیں اسی وقت فاطمہ کہتی ہیں بھائی۔ اورحان غصے سے پلٹ کر کہتے ہیں باجی۔ فاطمہ بتاتی ہیں ماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ اورحان دہراتے ہیں ماں بلا رہی ہے۔ اولوفیرا کہتی ہیں جاؤ ہم بعد میں بات کریں گے، ماں کو انتظار نہ کرواؤ، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اولوفیرا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اورحان غصے سے کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد نہیں آ سکتی تھیں آپ؟ تھوڑی دیر بعد؟ فاطمہ اورحان کا بازو پکڑ کر روکتی ہیں اور کہتی ہیں ماں نے بلایا ہے، ماں نے۔ میں کیا کروں بھائی؟ ویسے آپ اولوفیرا سے کیا کہنے والے تھے؟ اورحان جواب دیتے ہیں کچھ نہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں مجھے بتائیں بھائی آپ کیا کہنے والے تھے؟ اورحان جواب دیتے ہیں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ جا کر ماں اور بابا کو سب کچھ بتا سکیں۔ فاطمہ پیچھے کی طرف لپکتی ہیں لیکن اورحان تیزی سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرحدی بازار کا خیمہ دکھایا جاتا ہے جہاں سعادت خاتون محمد کو پکارتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہیں اور دوڑ کر انہیں گلے لگاتی ہیں۔ سعادت خاتون روتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو بیٹا؟ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا بیٹا؟ محمد جواب دیتے ہیں میں ٹھیک ہوں ماں، فکر نہ کریں۔ سعادت دکھ سے کہتی ہیں آپ کے خلاف اٹھائے گئے ہاتھ ٹوٹ جائیں انشاءاللہ۔ تبھی گونجا اندر داخل ہو کر کہتی ہیں بھائی اور محمد کو گلے لگاتی ہیں۔ روتی ہوئی گونجا کہتی ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہت ڈر گئی تھی کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ محمد جواب دیتے ہیں میں ٹھیک ہوں باجی۔ یعقوب صاحب تسلی دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اتنا چھوٹا سا زخم میرے بیٹے کو بالکل تکلیف نہیں دے گا۔ سعادت خاتون ایک بار پھر محمد کا ماتھا چومتی ہیں، پھر کہتی ہیں فتنات صدقہ دو، جانور قربان کرو اور عوام میں تقسیم کرو۔ فتنات کے جانے کے بعد دونوں ایک بار پھر محمد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ینی شہر میں کھانے کا دسترخوان دکھایا جاتا ہے جہاں سب لوگ کھانے کی میز پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لمحے اجازت طلب کر کے اورحان اندر داخل ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو سلام کرتے ہوئے اپنی نشست کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاطمہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہی آ کر میز پر بیٹھ جاتی ہیں۔ عثمان سب کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ باقی سب لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالہون کہتی ہیں میرا دل اورحان کے ساتھ زندان میں تھا۔ بالا جواب دیتی ہیں وہ دونوں اب آزاد ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مالہون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ عثمان بسم اللہ پڑھ کر سب لوگوں کو کھانا شروع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اورحان کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے، یہ لیں باجی۔ فاطمہ جواب دیتی ہیں اولوفیرا سے جب آپ بات کر رہے تھے تب تو۔ فاطمہ کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی دونوں بھائی انہیں کوہنی مار کر خاموش کروا دیتے ہیں۔ فاطمہ کے اچانک چپ ہونے پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں چلو میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دو، ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف۔ کیا ہو رہا ہے ہاں؟ فاطمہ ابرو اچکا کر اورحان کی طرف دیکھتی ہیں، پھر اسی طرح علاؤالدین کو جتاتی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں بتاؤ۔ فاطمہ بتاتی ہیں میرے بھائی کچھ نہیں کر رہے۔ فاطمہ کے بیان بدلنے پر دونوں بھائی خوش ہو جاتے ہیں۔ اورحان کہتے ہیں جناب ہم کچھ نہیں کر رہے۔ عثمان بھی بات سمجھ کر گہری سانس بھرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں وہ مجھے کوئی بات دہرانے پر مجبور نہیں کرتے۔ علاؤالدین بھی فوراً فاطمہ کی تائید کرتے ہیں۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا وہ ہم سے کچھ نہیں چھپا رہے؟ مثال کے طور پر محبت کے معاملات؟ یہ سن کر علاؤالدین اور اورحان کے نوالے ان کے حلق میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ دونوں پریشانی سے اپنی ماؤں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم۔
اورحان اشارہ کرتے ہیں باجی۔ فاطمہ کہتی ہیں اورحان بھائی، لیکن ان کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی مالہون کہتی ہیں یہ مجھ پر چھوڑ دیں جناب، باجیان جلد آئیں گی، ہم آج نہیں تو کل دلہنوں سے ملیں گے، پھر ہم دعوت دیں گے۔ بالا کہتی ہیں ویسے بھی دعوت ہی ہے ہاں شہزادو؟ عثمان جواب دیتے ہیں ہاں چلو دعوت شان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ فاطمہ مشروب اورحان کی طرف بڑھا کر کہتی ہیں یہ پیو، یہ ٹھنڈا ہے۔ اورحان غصے سے بتاتے ہیں صبر کرو بہن، میرے پاس ہے۔ فاطمہ یہی عمل علاؤالدین کے ساتھ بھی دہراتی ہیں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ پر دونوں بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا، بالکل، پھر مسکرانے لگتے ہیں۔ باقی سب لوگ بھی مسکرا کر اورحان اور علاؤالدین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اورحان پوچھتے ہیں بابا ہم اس کیسٹل کا حساب کب لیں گے؟ عثمان جواب دیتے ہیں کل، شاید اس سے بھی جلد۔ علاؤالدین پوچھتے ہیں جناب کونور صاحب کہاں ہیں؟ انہیں محل میں نہیں دیکھا۔ عثمان بتاتے ہیں کونور اپنے فرض پر ہے، میں نے اسے اپنی اگلی چال سے آگاہ کر دیا ہے۔ جو اقدام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ یعقوب صاحب کو ہمارے خلاف کر دے گا۔ مالہون کہتی ہیں لیکن ہم نے اورحان کے ساتھ محمد کو بھی بچایا، وہ شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہمارے خلاف کیوں ہوں گے؟ اورحان بتاتے ہیں محمد صاحب کا غرور اسے اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ شکریہ تو چھوڑو وہ ہم پر غصہ بھی کر سکتا ہے۔ علاؤالدین کہتے ہیں مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کیونکہ یعقوب صاحب بھی ایسے ہی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں ہم ان سے تعریف کی توقع نہیں رکھتے، ہم ابھی انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہیں ایسے جواب دیں گے جس طرح وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ بالا کہتی ہیں عثمان صاحب اس سے کہیں زیادہ کرنے والے ہیں جتنا انہوں نے ہمیں بتایا۔ عثمان بتاتے ہیں جو اپنے الفاظ سے زیادہ کام کرتا ہے وہ اپنا ہدف اس سے آگے رکھتا ہے جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ تم سرحدی بازار میں میرے اقدام کو سمجھ جاؤ گے۔ سب لوگ عثمان کی تائید کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں چلو، جس پر سب لوگ ایک بار پھر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سرحدی بازار دکھایا جاتا ہے جہاں یعقوب صاحب کہتے ہیں تم جانور قربان کرو خاتون، میں کچھ حساب لینے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ یہ سن کر گونجا خاتون اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کیسا حساب بابا؟ یعقوب صاحب بتاتے ہیں ہم اس سرزمین کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں میری بیٹی۔ انہوں نے صرف 2 کلوں کے لیے میرے بیٹے کی جان خطرے میں ڈال دی۔ سعادت جواب دیتی ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ وہ کمزور ہیں یعقوب صاحب، اس لیے وہ جانوں پر قلعوں کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں جانوں سے زیادہ عزیز قلعے ہیں۔ میں بھی ان سے حساب لینے کا سوچ رہی ہوں۔ محمد سعادت خاتون کی طرف دیکھتے ہیں جس پر وہ بتاتی ہیں انہوں نے ہمیں اپنے زندان میں بند کیا۔ یعقوب صاحب غصے سے سوال کرتے ہیں کیا زندان خاتون؟ سعادت خاتون یعقوب صاحب کے سامنے آ کر آگاہ کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ غدار کو بھٹکانے کی چال ہے، لیکن انہوں نے موقع ملتے ہی ہمیں ذلیل کیا۔ گونجا کہتی ہیں لیکن ان کے پاس ایک وضاحت تھی ماں، میرا بھائی بھی اسی منصوبے کی بدولت آزاد ہوا۔ گونجا کی بات سن کر سعادت خاتون غصے سے ان کی طرف پلٹتی ہیں۔ محمد کہتے ہیں تم ان کا دفاع کیوں کر رہی ہو گونجا؟ انہوں نے اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے مجھے بچایا، پھر آپ دونوں کو زندان میں ڈال دیا۔ یہ سب صرف ایک کھیل ہے، کھیل، ہمیں اس کا حساب لینا ہوگا بابا۔ سعادت خاتون غصے سے کہتی ہیں تم حد سے زیادہ ان کا دفاع کر رہی ہو گونجا، علاؤالدین کے بارے میں اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ گونجا جواب دیتی ہیں یہ صرف ایک کھیل ہے ماں، مزید کچھ نہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں وہ اچھے الفاظ بولتا ہے، ہماری گردنوں پر خنجر رکھ کر، ان کی تمام حرکتوں کے پیچھے مذموم مقاصد ہیں۔ انہوں نے میرے خاندان کے افراد کو بھی زندان میں ڈال دیا، وہ میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ محمد غصے سے کہتے ہیں یہ ان سے حساب لینے کا وقت ہے بابا۔ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں ہم حساب لیں گے بیٹا، ہم لیں گے، جلد ہی ہم ان پر حملہ کریں گے جب وہ ہم سے کم توقع کریں گے۔ اس کے بعد بازار میں موجود جیرکتائے اور الگن خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ جیرکتائے کہتے ہیں میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، میں بھولنا چاہتا تھا، لیکن کیا تم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا مناسب سمجھا؟ زندان۔ الگن جواب دیتی ہیں جیرکتائے اگر انہوں نے تمہیں زندان میں نہ ڈالا ہوتا تو تم نہ رکتے، دیکھو عثمان صاحب نے محمد صاحب اور اورحان صاحب کو بچایا۔ جیرکتائے سوال کرتے ہیں تم اپنی آنکھیں کب کھولو گی الگن، کب؟ ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بازار کا دروازہ کھلتا ہے اور بوران 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر آ کر بوران بلند آواز سے کہتے ہیں اے لوگو جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ اعلان سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الگن پوچھتی ہیں جیرکتائے بوران صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بوران بتاتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے، خیر ہے یقیناً۔ جیرکتائے بتاتے ہیں وہ کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے، اب ہم دیکھیں گے۔ یعقوب صاحب بھی مرکزی خیمے سے باہر آتے ہیں، ان کے پیچھے ہی ان کا خاندان بھی سامنے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بوران کہتے ہیں غازیوں کے سربراہ، کائی کے عظیم الشان سردار عثمان صاحب نے شہزادہ اورحان صاحب کو اور یعقوب صاحب کے بیٹے محمد صاحب کو کفار سے بچا لیا ہے۔
اس پر سب لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اعلان سن کر یعقوب صاحب غصے سے کہتے ہیں جیر کتائے انہیں چپ کرواؤ۔ جیر کتائے بے بسی سے آلگن کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جانا چاہیے، پھر لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں جو مسلسل عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیر کتائے بوران کے پاس آ کر غصے سے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو بوران، یہ یعقوب صاحب کی ملکیت ہے، تم اجازت کے بغیر اس طرح چیخ نہیں سکتے۔ بوران جواب دیتے ہیں کون سی کس کی ملکیت ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر ہم ہمیشہ ایسے ہی چیخا کرتے تھے جیر کتائے صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، آپ کب سے یہ بھول گئے؟ جیر کتائے غصے سے کہتے ہیں بوران مجھے غصہ مت دلاؤ بوران، تم مجھے میرا فرض ادا کرنے سے روک رہے ہو، چلو نیچے جاؤ اور چپ کرو۔ جیر کتائے کی بات سننے کی بجائے بوران گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یعقوب صاحب نے واقعی تمہیں قابو کر لیا ہے بھائی، میرا بھائی واپس آئے گا لیکن تم بھی درمیان کے ساتھ رہ کر ان کے جیسے ہو گئے ہو۔ جیر کتائے کہتے ہیں رکو دیکھو کوئی تمہیں مارنے والا ہے بوران، بھائی چلو نیچے اترو، لیکن بوران گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے اور مسلسل سامنے موجود یعقوب صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ پانی کی لہروں پہ کیا لکھ رہا تھا، خدا جانے حرف دعا لکھ رہا تھا، محبت میں نفرت ملی تھی اسے بھی جو ہر شخص کو بے وفا لکھ رہا تھا، لکھا جس نے ناول وفا کا ادھورا وہی پیار کی انتہا لکھ رہا تھا، بھلا کرتے کرتے گزاری زندگی مگر پھر بھی خود کو برا لکھ رہا تھا، ذرا اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے جس وقت وہ لفظ سزا لکھ رہا تھا، وہ منزلیں بھی کھو گئیں وہ راستے بھی کھو گئے، جو آشنا سے لوگ تھے وہ اجنبی سے ہو گئے، نہ چاند تھا نہ چاندنی عجب تھی وہ زندگی، چراغ تھے کہ بجھ گئے نصیب تھے کہ سو گئے، یہ پوچھتے ہیں راستے رکے ہو کس کے واسطے، چلو تم بھی اب چلو سب تو یہاں سے چلے گئے، اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی، بچھڑنا محبت کی صداقت کی علامت ہے، محبت ایک فطرت ہے، ہاں فطرت کب بدلتی ہے، سو جب ہم دور ہو جائیں نئے رشتوں میں کھو جائیں تو یہ مت سوچ لینا تم کہ محبت مر گئی ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میرے بارے میں گر تمہاری آنکھیں بھر آئیں چھلک کر ایک بھی آنسو پلک پہ جو اتر آئے، تو بس اتنا سمجھ لینا جو میرے نام سے اتنی تیرے دل کو عقیدت ہے، تیرے دل میں بچھڑ کر بھی ابھی میری محبت ہے، محبت تو بچھڑ کر بھی سدا آباد رہتی ہے، محبت ہو کسی سے تو ہمیشہ یاد رہتی ہے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلماں کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایماں کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے، میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی، کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو داغ لگا گئے یہ نیا شگوفہ کھلا گئے، کیوں کوئی کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، میرے پاس آتے تھے دم بدم وہ جدا نہ ہوتے تھے ایک دم، یہ دکھایا چرخ نے کیا ستم کہ مجھی سے آنکھ چرا گئے، جو ملاتے تھے میرے منہ سے منہ کبھی لب سے لب کبھی دل سے دل، جو غرور تھا وہ انہیں یہ تھا وہ سبھی فضول غروروں کو ڈھا گئے، بندھے کیوں نہ آنسوؤں کی جھڑی کہ یہ حسرت ان کے گلے پڑی، وہ جو کاکلی تھی بڑی بڑی وہ انہیں کے بیچ میں آ گئے، اردو ڈوز سعید چینل وہاں سے گئے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی عہد نبھائے نہ کوئی ہم نوائی کرے، اسے کہو تسلی سے بے وفائی کرے، میں عجب کھیل ہے عشق کا میں نے آپ دیکھا ہے یہ معجزہ، وہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے، میری عمر سے نہ سمٹ سکے، میرے دل میں اتنے سوال تھے تیرے پاس جتنے جواب تھے، تیری ایک نگاہ میں آ گئے، چل پڑا ہوں میں زمانے کے اصولوں پہ محسن، میں اب اپنی ہی باتوں سے مکر جاتا ہوں، چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ
جی کہیں عشق کی دیکھی ابتدا، کہیں عشق کی دیکھی انتہا، کہیں عشق سولی پہ چڑھ صحیح گیا، بات ہے، کہیں عشق کا نیزے پہ سر گیا، کہیں عشق سجدے میں گر صحیح ہے، گیا، کہیں عشق سجدے سے پھر گیا، کہیں عشق در سے وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق نے سانپ سے ڈسوا دیا، کہیں عشق نے نماز کو قضا کیا، کہیں عشق سیف خدا بنا، کہیں عشق جی جی شیر خدا بنا، کہیں عشق طور پر دیدار ہے، کہیں عشق ذبح کو تیار ہے، کہیں دھیان عشق سے نے میری بات بہکا سنو، دیا، کہیں عشق نے شاہ مصر بنا دیا، صحیح کہیں ہے، عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کوہ جی طور جی، ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، اچھا، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ صحیح جائے ہے، کہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، جی جلاتا ہوں جی اور جی، یہ سوچتا ہوں اچھا، رائے گاں یہ ہنر نہ جائے کہیں، آؤ کچھ دیر رہ ہی لینا سر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں، اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی اولو مجھ پھرا، کو، زخم اچھا، کھلتے ہیں پر اذیت نہیں ہوتی مجھ کو، اب کوئی آئے چلا صحیح ہے، جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو، ایسے بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو، ہے امانت میں خیانت سوا سو کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو، گر تم کھول بیٹھے ہو یہ صفحہ شام سے پہلے، مقام صبر سے پہلے، حد الزام سے پہلے، کہانی ختم ہی کرنی ہے اگر انجام سے پہلے، تو یہ بھی صحیح ہے، فیصلہ کر لو کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں تمہارے نام سے پہلے، ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ جی گئے، جی، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے، تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم قریہ جاں کے پار گئے، یہ بازی جاں کی بازی ہے، تم غور سے جیت سنو گئے ہم گائس، ہار گئے، جی، ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے اچھا، کہ اشک روکنا تم سے محال ہونا ہے، ہر ایک لب پہ ہیں میری وفا کے افسانے، تیرے ستم کو بھی لازوال ہونا ہے، جی صحیح تمہیں بات خبر ہے، ہی نہیں تو تم لوٹ جاؤ گے، تمہارے ہجر میں لمحہ بھی سال ہونا ہے، کبھی تو ہوں، روئے گا وہ بھی کسی کی باہوں میں، کبھی تو اس کی ہنسی کو بھی زوال ہونا ہے، ملیں گے جی، ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے، ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر، محبتوں میں ہمیں وہ مثال ہونا ہے، وسیع یقین ہے مجھ کو وہ لوٹ آئے گا، اسے ابھی اپنے کیے کا ملال ہونا ہے، میرا گوشہ فکر میں میری جان سے بھی عزیز تر ایسا بھی شخص تھا جو ملا بھی نہیں اور بچھڑ گیا، میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا اور ترک تعلق کی میں وضاحت نہیں کرتا، اچھا، میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں صحیح ہوتا، ہے، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا، خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی، سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا، احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا، میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی صحیح ہے، عبادت نہیں کرتا، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد، کہتا نہیں ہے صحیح ہے، کوئی بھی سچ بات ان دنوں، اچھے نہیں ہیں شہر کے حالات ان دنوں، احباب کا رویہ بھی بدلا ہوا سا ہے، کچھ تنگ ہو گیا ہے میرا ہاتھ ان دنوں، اس کو بھی اپنے حسن پہ اب ناز ہو گیا، ٹھہرے ہوئے ہیں میرے بھی جذبات ان دنوں، اچھا، الجھا دیا ہے مجھ کو غم روزگار نے، ممکن نہیں ہے تجھ سے ملاقات ان دنوں، عارف تجھے بھی دکھ تھا کبھی کائنات اچھا، کا، خود میں الجھ گئی ہے میری ذات ان دنوں، بہت خاموش لہجے میں اس صحیح کو ہے، چھوڑ آیا ہوں، اسے احساس اب اللہ ہوگا اکبر، اسے مجھ سے محبت تھی، وہ مجھ کو بھول بھی جائے محبت یاد رکھے گی، عقیدت یاد رکھے گی، اچھا، مجھے آگے نکلنا ہے کبھی کہاں سے، واپس نہیں جانا، سو اس کو چھوڑ آیا ہوں کہ اس کو چھوڑ دینا ہی بس صحیح ہے، میری محبت تھی، اب کس سے کہیں اور کون سنے جو حال تمہارے بعد ہوا، اس دل کی اچھا، جھیل سی آنکھوں میں ایک خواب بہت برباد ہوا، صحیح یہ ہے، ہجر ہوا بھی دشمن ہے اس نام کے سارے رنگوں کی، وہ نام جو میرے ہونٹوں پر خوشبو کی طرح صحیح ہے، آباد ہوا، اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے، ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا، وہ اپنے گاؤں کی گلیاں تھیں دل جن میں ناچتا گاتا تھا، اب اس سے فرق نہیں پڑتا نشاد ہوا یا شاد ہوا، بے نام ستائش رہتی تھی ان گہری سانولی آنکھوں میں، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا دل اب جتنا بیداد ہوا،
اسے میں نے ہی لکھا تھا کہ لہجے برف ہو جائیں تو پھر پگھلا نہیں کرتے، پرندے ڈر کے اڑ جائیں تو پھر لوٹا نہیں کرتے، یقین ایک بار اٹھ جائے کبھی واپس نہیں آتا، ہواؤں کا کوئی طوفان بارش نہیں لاتا، اسے میں نے ہی لکھا تھا، جو شیشہ ٹوٹ جائے تو کبھی پھر جڑ نہیں پاتا، جو راستے سے بھٹک جائیں وہ واپس مڑ نہیں پاتا، اسے کہنا وہ بے معنی ادھورے خط، اسے میں نے ہی لکھا تھا، اسے کہنا کہ دیوانے مکمل خط نہیں لکھتے۔ بہت آسان ہے کہنا محبت تم سے کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان۔ محبت پا کے کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں، جو مل جانے پہ ہنستے ہیں، بچھڑ جانے پہ روتے ہیں۔ مگر سن لو ذرا تم بھی، محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو قربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی جیتے ہیں، نہ وہ فریاد کرتے ہیں نہ وہ اشکوں کو پیتے ہیں۔ بہت آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے۔ غور سے سنو گائز۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔